تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ پہلے ایک دوسرے کو کافر کافر کہا، تمام فرقے کے علماء نے قادیانی کارڈ کھیلا، نعرے بازی کی، شاعر اسلام سے متعلق تمام لوگوں کو غلط تعلیم دی، ہجوم اکٹھے کیے، ختم نبوت کے نام پر پروپیگنڈا کیا، احمدیوں کو قتل کروایا، پھر انہی کے علماء اور عوام میں سے بہت سے لوگ احمدیوں کے نظریے کو تسلیم کرنے لگ گئے۔ بہت سے لوگوں کے بیان سامنے آئے جیسے اسد طور، الطاف حسین، دیگر علماء کے قادیانی تو خاتم النبیین کے منکر ہی نہیں۔ صحیح اسلام کی تعلیم اور خاتم النبیین کے صحیح معنی ہی احمدیہ مسلم جماعت کرتی ہے۔ ناظرین، آج بھی ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہے کہ ان تمام علماء کو آج بھی صحیح اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور کچھ ان علماء کی ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ اب کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت 38۔ ناقل یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افترا کرنے والا، دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جب کہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر کسوف خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے، اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے، اور مجھ کو باوجود سدھا نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے تو میں باوجہ افترا کرنے کے کافر ٹھہرا، کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، الحجرات آیت 15۔ ناقل یعنی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، پس جب کہ خدا اطاعت کرنے والوں کا نام مومن نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیوں کر مومن ہو سکتے ہیں جو کھولے کھولے طور پر خدا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ہزارہ نشان دیکھ کر جو زمین اور آسمان میں ظاہر ہوئے پھر بھی میری تکذیب سے باز نہیں آتے۔ وہ خود اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں اور مومن ہوں تو اس صورت میں وہ میری تکذیب اور تکفیر کے بعد کافر ہوئے، اور مجھے کافر ٹھہرا کر اپنے کفر پر مہر لگا دی۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا آخر کافر ہو جاتا ہے، پھر جب کہ قریباً اور 200 مولویوں نے مجھے کافر ٹھہرایا اور میرے پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا،
اور انہی کے فتووں سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بات کا سہل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی تصریح سے شائع کر دیں کہ یہ سب کافر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا، تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا، بشرطے کہ ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ پایا جاوے اور خدا کے کھولے کھولے معجزات کے مکذب نہ ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت 146 ناقل یعنی منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے، اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ یعنی کوئی زانی زنا کی حالت میں اور کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوگا، پھر منافق نفاق کی حالت میں کیوں کر مومن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے تو اپنے مولویوں کا فتویٰ مجھے دی کھلا دے میں قبول کر لوں گا، اور اگر کافر ہو جاتا ہے تو 200 مولوی کے کفر کی نسبت نام بنام ایک اشتہار شائع کر دیں، بعد اس کے حرام ہوگا کہ میں ان کے اسلام میں شک کروں بشرطے کہ کوئی نفاق کی سیرت ان میں نہ پائی جائے۔ مسیح اور مہدی کا انکار کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحف سابقہ کی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق مبعوث فرمایا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کا انکار لازماً خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا انکار قرار پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب تم اس کو پاؤ تو اس کی بیعت میں داخل ہو جانا۔ یہاں سوال دراصل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات کا نہیں بلکہ اس مسیح اور مہدی کا ہے جس کے منصب پر آپ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ اس مسیح و مہدی پر ایمان لانے کا اور اس کی بیعت کرنے کا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس مکمل جواب کے بعد حسب ذیل امور بھی قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش ہیں، چنانچہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مہدی کے ظہور کا انکار کیا اس نے گویا ان باتوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اسی طرح اہل حدیث کے مستند اور مسلمہ بزرگ یہ فتویٰ تحریر کر چکے ہیں کہ جس نے مہدی کی تکذیب کی اس نے یقیناً کفر کیا۔ نواب نور الحسن خان آف بھوپال لکھتے ہیں جو کوئی تکذیب بے مہدی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فتوے جماعت احمدیہ کے نہیں بلکہ معترض اور ان کے ہم مشروبوں کے بزرگوں کے ہیں جو انہی لوگوں کے لیے حجت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ جماعت احمدیہ جن عقائد پر قائم ہے وہ قرآن کریم کی محکم آیات اور واضح احادیث ہیں جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے اور انہیں اپنے موقف کی بنیاد ٹھہرایا۔ مندرجہ بالا تحریرات کے مطالعے سے کافر کے فتوے کا تعین ہو جاتا ہے کہ یہ فتوے پہلے سے موجود تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود تھے اور بزرگان دین اور سلف صالحین سے چلے آ رہی ہے۔ اس فتوے کو صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے منسوب کرنا دراصل ملا کا دجل ہے۔ ملا نے 13 سال مسلسل کفر کے فتوے لگائے اور جھوٹے غلیظ بہتان الزامات سے نیش زنی جاری رکھی، حتیٰ کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق فتویٰ دینا پڑا۔ اگر اب کوئی اعتراض نہیں چھوڑتا تو وہ دانستہ یا نادانستہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے پر اور اپنے بزرگان نے دین پر حملہ کرتا ہے اور اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔
ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین نے بھی اس بنیادی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے قرار دیا کہ مسلمان وہ ہیں جو ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں. آئین کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے اقرار سے ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام اختیار کو ایک مقدس امانت کے طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے. مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت میں مذکور اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں. آئین نے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے اور تصریح کی ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے. آئین نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پاکستان میں رائج تمام قوانین کو قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام سے ہم آہنگ بنایا جائے گا، اور یہ کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو ان احکام سے متصادم ہو. متعدد قوانین میں یہ تصریح بھی کی گئی ہے کہ ان قوانین کی تعبیر و تشریح قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام کے مطابق ہوگی، اور قانون نفاذ شریعت 1991 میں تمام قوانین کے لیے یہ عملی اصول طے کیا گیا. چنانچہ ماضی قریب میں سپریم کورٹ ایکٹ 2000 وہ جو پریکٹس اور پروسیجرز اور ایکٹ 2023 کے آئین کے ساتھ مطابقت کے متعلق فل کورٹ نے فیصلہ کیا، تو اس میں اس اصول کی تصریح کی گئی کہ جہاں کسی قانون کے دو تعبیرات ممکن ہوں تو عدالت اس تعبیر کو اختیار کرے گی جو قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام اور آئین میں مذکور پالیسی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوگی. آئین اور قانون کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی اور مذہب کی توہین کرے یا اس کے مقدس شخصیات کے متعلق غلط بیانی کرے. اس میں باتیں تو دونوں کی ایک جیسی ہیں کہ لوگوں کو کافر قرار دینا اور ان کے لیے فتوے اور ان کے لیے یہ، مجھے تو سیریسلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم میں حیران ہوں کہ ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی کہ کون میرے پہ اونچا بولا، کس نے میری بےزتی کی، کس نے میرا گریبان پکڑا، کس کا جارحانہ انداز تھا، اور یہ لوگ بیٹھ کے ملینز آف لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری ویری سیڈ، اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی ایک شرمناک نہیں، ایک بہت زیادہ افسوسناک بات ہے جس پہ ہم سب پاکستانیوں کو جو کسی حساب سے اسلام کو چھوڑ دیں، مذہب کو چھوڑ دیں، آئیڈیالوجیز کو چھوڑ دیں، ہیومن اینگل سے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، آئی تھنک ان لوگوں کو آئی ووڈ آسک کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے. جبکہ مجھے قرآن کی آیت تو نہیں پتا، بٹ قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان کہنے دو. ان کو تو اس آیت کا بھی پتا ہوگا جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. میرے ارد گرد تو جتنے احمدیز ہیں میں نے تو ان کو سوائے ڈیواؤٹ طریقے سے اسلام کے ساتھ ان کی وہ میں نے دیکھا ہے، ان کا کنیکشن دیکھا. میں نے تو آج تک کبھی کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ قبول نہ کرنے کے بارے میں نہیں سنا. میرے ارد گرد انسیڈنٹلی جتنے احمدیز ہیں ان کا میرے پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے، ان دا سینس کہ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں بتائی اور بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ بتایا. اگر وہ کسی کو ایک سرٹن درجہ دیتے ہیں، پہلے آپ لوگوں نے ان کو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کافر قرار دے دیا، اس کے بعد ان کو کبھی پاسپورٹ فارمز کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ٹھپا لگائیں. ان لوگوں کو کوئی احساس ہے کہ جس وقت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کتنے انسانوں کی زندگیاں افیکٹ کر رہے ہیں. میں ان سے ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں سوال یہ پوچھتا ہوں، ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ کچھ لوگوں نے بنائی، وہ ہمارے اسلامک کلرجی کے لیے، ہمارے ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو انہوں نے اس طرح بنا لیا جیسے اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت بڑا ایشو ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہ ہو گئی اس طرح کہ نعوذ باللہ جیسے کوئی خدا کا بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہ ہو گئی اس طرح کہ نعوذ باللہ جیسے کوئی خدا کا ورڈ ہے جس طرح ہم قرآن کو ایکسپٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم بات کر ہی نہیں سکتے. اس میں ایک چیز آئی ہے جس نے پاکستانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں دے ڈونٹ ریئلائز، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ
ہاں ہم ان پہ بہت احسان کر رہے ہیں، ان پہ کانسٹیٹیوشنلی تو یہ لگ گیا. اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ اور انڈیویجول کا مسئلہ ہے اس میں ہم لوگوں نے فیصلہ دے دیا. ہم نے اس کو کافر قرار دے دیا، ہم نے اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا. اب آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ان کو ماریے گا مت. اب اگر ایک احمدی کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اپنے آپ کو احمدی کہنے کی اجازت نہیں ہے. لاہور حفیظ سینٹر میں دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ احمدیز کو اندر آنے کی اجازت نہیں. میرے سے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا میرا مذہب کیا ہے، لیکن اب کیا ہر بندے سے، ہر میل اور عورت سے پوچھیں گے آئی ڈی کارڈ دکھاؤ کہ تم احمدی ہو؟ یعنی ہر ایک کے کارڈ پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا. اٹس جسٹ دا مائنڈ سیٹ، اٹس جسٹ دی ایٹیٹیوڈ. یہ صرف پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے والی بات ہے. ان کے ساتھ شیعہ کے ساتھ بھی میں سیریسلی سمجھتی ہوں اسی طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہو جانی تھی. اگر شیعہ بہت زیادہ میجورٹی میں نہ ہوتے اور ایران یا بہت بڑے بڑے ملک شیعہ میجورٹی نہ ہوتے تو پاکستان میں شیعہ کے ساتھ ابھی اس سے بھی زیادہ برا ہونا تھا جو ہو رہا ہے. اور اس لیے یہ لوگ سارے میرے لیے ریلیجن بہت امپورٹنٹ ہے. میں دکھ سے بات کر رہی ہوں، میں کسی حساب سے غصے میں بات نہیں کری. آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں. یہ ان کو بچانے کی جب کوشش کر رہے ہیں نا، اب یہ انکانشیسلی ان کو اور زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ ہے ان کے یہ ویوز ہیں، اب ان کے ساتھ یہ مت کرنا پلیز، ان کو مارنا مت. بالکل آئی تھنک اٹس جسٹ این unnecessary provocation. رائٹ، unnecessary provocation. تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں. بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں. ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے. پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے. آج تک ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے. بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں. ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے. اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی بہت بڑا مرکز ہے. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. خوش ہو جاتے ہیں فلاں سیاسی پارٹی نے اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کر دی ہے کہ جی خاتم النبیین لکھا جائے، تو یہ بڑے نعرے اور ڈونگرے بچاتے کہ واہ واہ ہماری پارٹی زندہ باد، ہمارے سیاستدان زندہ باد. حالانکہ یہ منافقین اعظم ہیں. یہ لوگ یہ منافقت کرتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. یہ بڑے بڑے بورڈ لگا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزائی تو خاتم النبیین کا منکر ہے ہی نہیں. خود مرزا قادیانی کی کتابوں میں جگہ جگہ حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کی یہ شان لکھی ہوئی ہے. مرزائی خاتم النبیین کا منکر نہیں، مرزائی خاتم النبیین کے معنی کا منکر ہے. وہ خاتم کا معنی کرتا ہے مور، اور وہ کہتے ہیں جیسے مور سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے آخر میں لگتی ہے، اس طرح حضور جو ہے نا وہ سب سے اوپر یعنی سب سے افضل نبی ہیں. وہ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں افضل النبیین، اور ہم خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری النبیین، آخر النبیین. یہ بات آج اگر آپ سمجھ کے چلے گئے، میں سمجھوں گا میری تقریر کا حق ادا ہو گیا. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.